السلام علیکم ایوریوان، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، امن و امان کا دور، ظلم و غرور کا خاتمہ، کفر کی شکست اور اسلام کی فتح، حدیبیہ کی صلح، بیعت رضوان، مسلمان ہونے کے لیے بادشاہوں کے پاس خطوط۔ یہ کچھ ٹاپکس ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے۔ حدیبیہ کی صلح 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ حدیبیہ دوستو ایک کنویں کا نام ہے اور اسی کے نام سے اس کے قریب ایک گاؤں آباد ہے۔ یہ کنواں مکہ معظمہ سے 1 منزل کے فاصلے پر ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن مبارک یعنی مکہ معظمہ چھوڑے ہوئے قریب 6 سال ہو گئے تھے۔ مکہ معظمہ وہ شہر تھا جو علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہونے کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ تو وطن کا شوق بھی خانہ کعبہ یعنی خداوند عالم کا تجلی گاہ، جس کی طرف مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور جس کے لیے طواف کرنا ہوتا ہے، حج بھی ان پر فرض ہوتا ہے، اس کی زیارت کی تمنا تمام مسلمانوں کے دل میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ اس شوق و تمنا کو پورا کرنے کے لیے ذوالقعدہ 2 ہجری میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا اور اس مقام تک پہنچنے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا کہ قریش کو خبر کر دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سفر سے صرف خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ اجازت تو نہ دی، ہاں سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں صلح ہو گئی۔ اس صلح میں کیا کیا باتیں طے ہوئی تھی وہ کچھ ایسے ہیں کہ مسلمان اس وقت واپس ہو جائیں۔ دوسری، آئندہ سال کعبہ مکرمہ کی زیارت کریں مگر صرف 3 دن قیام کر کے واپس ہو جائیں۔ تیسری، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ ہو، میان چھپی ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں، اگرچہ مسلمان ہو کر جائے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہو کر ہمارے پاس واپس آئے اس کو 10 سال ہوگی۔ اس عرصے میں کوئی جنگ نہ ہوگی اور نہ بدعہدی ہوگی اور نہ کوئی دھوکہ ہوگا۔ بنی حذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے اور بنی بکر قریش کے ساتھ، اور یہ دونوں قبیلے بھی اسی صلح میں داخل تھے۔ یہ جو تمام شرطیں تھیں مسلمانوں کے لیے بہت دبی ہوئی تھی، یہ اس لیے منظور کی گئی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ کیا مسلمانوں کو ان دبی ہوئی شرطوں سے ناگواری نہ ہوئی؟ بہت کچھ ناگوار ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں تو کیوں دبے؟ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، خدا کا حکم یہی ہے۔ اس پر سب نے سر تسلیم ہم کر دیا۔ قرآن پاک میں صلح کو فتح مبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ صلح بہت بڑی فتح ہے۔ گزشتہ کے خیال سے تو اس لیے کہ مسلمانوں کی وہ مٹھی بھر جماعت جس کو تباہ کرنا کفار بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے اور جس کو معاذ اللہ فقیروں اور بھوکوں کی ایک بھیڑ کہا کرتے تھے، جس سے منہ لگا کر بات کرنا بھی ان کے غرور کے مخالف تھا، مکہ والوں بلکہ تمام عرب کی کوششوں کے باوجود اس کا فنا نہ ہونا اور اسی قوی جماعت کا مجبور ہو کر صلح کی طرف ہاتھ بڑھانا حقیقت میں مسلمان کے لیے بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ قوی کا مجبور ہو کر کمزور سے صلح کرنا کمزور کی فتح ہوا کرتی ہے۔ آئندہ کے لحاظ سے اس کے فائدے بہت عالیشان تھے۔ مثلاً قریش کے نرگا کے باعث مسلمانوں کو اب تک موقع نہ ملا تھا کہ تمام عرب میں چل پھر کر اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اور کفار کی طرف سے اسلام کے بدنام کرنے اور اس کے متعلق غلط خیالات پھیلانے کی یہ عادت تھی کہ خود مکہ کے بہت سے آدمی اب تک اسلام کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اس صلح نے مسلمانوں کو کافروں سے ملانے اور ان کے سامنے اسلام کی حقیقت پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں کی تعداد میں اس قدر ترقی ہوئی کہ اس سے پہلے عرصے میں اس قدر ترقی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑے تعامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ بھی اب اس صلح کے لیے مجبور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اگر چھوٹی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی تدبیروں اور ان
اس جماعت کی سرفروشی اور فداکاری اس جماعت کو ناک نے چبا دیے تھے۔ ایک طرف جن قبیلوں سے ممکن ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، دوسری طرف کفار مکہ کی تجارت اور آمدنی کے ذریعے کو نقصان پہنچا کر ان کو پریشان کر دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فداکاری نے ان کے چھکے چھڑائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو سے پہلے عروہ نامی گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ اس نے جا کر اپنی قوم کو ان الفاظ میں صلح کا مشورہ دیا: میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ذریعوں کو دیکھا ہے، مگر یہ جان نثاری، یہ قربانی خدا کی قسم کہیں نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا۔ سبحان اللہ، وہ کسی مسلمان کی ہتھیلی پر گرتا ہے جس کی فوراً ہی وہ اپنے منہ اور اپنے سر سے ملتا ہے اور اس میں بھی چھین جھپٹ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، ایسی قربان ہونے والی جماعت سے کامیابی ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ نہ صحیح تو یقیناً مسلمانوں کی برابر کفار مکہ بھی صلح کے آرزو مند تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ چاہتی ہوں یہاں پہ اجازت۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔